حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت آپ تمام احباب کو بہت بہت مبارک ہو۔ آئیں اس بابرکت موقع پر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کی دی ہوئی عظیم نعمت یعنی کہ زندگی کو خوبصورت بنانے کے طریقے سیکھتے ہیں، جس سے ہماری دنیا بہتر ہو، ہماری ذات میں نکھار آئے اور ہم اس قابل بن جائیں کہ لوگوں کو بھی ہم سے نفع حاصل ہونے لگے۔ دیکھیں، ہم پیسہ کمانے کے طریقے سیکھتے ہیں، کاروبار کرنے کے طریقے سیکھتے ہیں، لیکن خدا کی دی یہ عظیم نعمت زندگی اچھے سے گزارنے کے طریقے نہیں سیکھتے، جو ہمیں صرف ایک بار ملی ہے اور بہت مختصر وقت کے لیے ملی ہے۔ اگر ہم اسے خوبصورت بنا لیں، اسے اچھے سے جینا سیکھ جائیں تو یقین کریں ہماری قبر کی زندگی بھی خوبصورت ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ لیکن اگر ہم اس دنیا کو ہی خوبصورت نہ بنا سکے تو آخرت کیسے بہتر ہوگی؟ اور یہ بھی یاد رکھیں، اس دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ کا امیر کبیر ہونا ضروری نہیں، آپ کے پاس بڑی کار، بڑا بنگلہ ہونا بھی ضروری نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن نعمتوں سے نواز رکھا ہے انہیں ہی استعمال میں لا کر آپ اپنی دنیا و آخرت سنوار سکتے ہیں۔ ہم مسلمان ہر نماز میں یا نماز کے بعد دعا کرتے ہیں جو ہمیں خود قرآن کریم نے سکھائی، جو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر مانگا کرتے تھے۔ اس دعا میں بھی پہلے دنیا کا ذکر ہے، پھر آخرت کا، اور قرآن کریم کی اس دعا سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں کی تمام بھلائیاں مانگنی چاہیے۔ دعا کے الفاظ سورہ بقرہ آیت نمبر 201 میں یوں ہیں: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ غور کیجئے، قرآن کریم میں ذکر کی گئی اس دعا کے الفاظ بہت مختصر مگر جامع ہیں۔ بہت تھوڑے الفاظ میں دین و دنیا کی تمام بھلائیاں اس میں مانگی گئی ہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے: اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو نفع دینے والی جو بھی نعمتیں پیدا کی ہیں ان تمام کا ذکر اس دعا میں موجود ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک موقع پر اس دعا کو سیکھیں اور ہر نماز کے بعد مانگنے کی عادت بنائیں، تاکہ آپ کی دنیا و آخرت بہتر ہو اور آپ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ دوسرے نمبر پہ ہم ذکر کرتے ہیں غصے کا۔ غصہ انسان کے لیے دین اور دنیا دونوں کی تباہی کا سبب ہے۔ یاد رکھیں، غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور غصے کی حالت میں ہم قابو سے باہر ہو جاتے ہیں، وہ فیصلے کر جاتے ہیں جن پہ بعد میں پچھتاتے ہیں۔ غصے کی حالت میں ایسے قدم اٹھاتے ہیں جن سے تباہی ہمارا مقدر بن جاتی ہے۔ غصے کی حالت میں طلاقیں دے کر گھروں کے گھر اجاڑ دیے جاتے ہیں، بچے رل جاتے ہیں، نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، دہشت گردی کی طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ اچھی پرورش سے محرومی ہو جاتی ہے۔ غصے کی حالت میں لوگ ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، حتیٰ کہ بے دردی سے قتل کرتے ہیں، اور بہت سارے مسائل ہیں جن کا ذکر ہم الگ سے ویڈیو میں ضرور کریں گے۔ غصے سے بچنے یا کم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے موقع پر حضور سے 2 طریقے سیکھیں اور عمل کرنے کی نیت کر کے دنیا و آخرت کو بہتر بنائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ نیکی کیا ہے؟ آپ نے 3 بار فرمایا، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر۔ پہلے تو اس حدیث پاک سے یہ پتا چلا کہ جس بندے کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ غصہ نہ کرے تو یہ اس کے لیے بہترین نیکی ہے۔ پھر آپ نے مزید فرمایا، غصہ آئے تو وضو کرو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، یعنی جگہ تبدیل کرو، اس سے غصہ کم ہوگا۔ غصہ چونکہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے بنا ہے، اس لیے وضو کرنے کا حکم ہے۔ وضو کا پانی غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا، اس لیے آج اور ابھی سے نیت کریں کہ جب بھی غصہ آیا ہم خاموشی اختیار کریں گے، وضو کریں گے اور اپنی جگہ تبدیل کریں گے۔ اس طریقے پہ آپ جب عمل کریں گے تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منائیں گے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کریں گے۔ میلاد صرف گھر سجانے لنگر بانٹنے کا نام نہیں بلکہ یہ سنت مصطفیٰ اپنا کر روح کو سنوارنے کا نام ہے۔ اگر کوئی میلاد پہ لاکھوں روپے خرچ کرے اور اس کا اندر نہ بدلے تو کیا حضور ایسے شخص سے راضی ہوں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس سے راضی ہوں گے جو لوگوں کے لیے رحمت بن جائے۔ تیسرے نمبر پہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا میں مومن بننے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ اس وقت ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم اچھے مسلمان نہیں بن پا رہے، مومن بننا تو دور کی بات ہے۔ دنیا میں ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے، چند روپوں کی خاطر ایک دوسرے کے دشمن بن کر رہ گئے ہیں۔ ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، ہمارے لیڈر دنیا کی محبت میں مبتلا نظر آتے ہیں، جائیدادوں کے جھگڑے خانقاہوں پہ نظر آنے لگے ہیں۔ اللہ والوں کے یہ ڈیرے کبھی دشمنوں کو اپنا ذاتی مال تقسیم کرتے نظر آتے تھے، غیر مسلم کافر بھی جھولیاں بھر کے لے جاتے تھے۔ سلطان المشائخ خواجہ سید نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں ہر خاص و عام کے لیے، ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے، دوست دشمن سبھی کے لیے لنگر پکتا تھا، سبھی پیٹ بھرتے تھے۔ لیکن خدا جانے آج وہ لوگ کہاں چلے گئے۔ کاش کہ ہم اپنے ماضی کی طرف پلٹ سکیں، خانقاہوں کا فیض پھر سے عام ہو جائے۔ اس کے لیے صرف ایک کام ضروری ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ مضبوط کرنا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو ماننا ہے۔ مومن بننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسان سا طریقہ فرما دیا۔ آپ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ بھلائی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہم اس حدیث پاک پہ غور کریں اور اپنی فکر کریں، کیا ہم مومن ہیں؟ کیا ہم دوسروں کا بھلا چاہتے ہیں جیسا اپنا چاہتے ہیں؟ اگر چاہتے ہیں تو بہت اچھا، اور اگر آپ کا جواب نفی میں ہے تب بھی کوئی بات نہیں۔ ابھی اللہ کی دی قیمتی نعمت یعنی زندگی موجود ہے، جسم میں سانسیں جاری ہیں۔ آئیں توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ سب کچھ چاہتے ہیں جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں، اور ہم اپنے لیے جو سب سے خاص چیز چاہتے ہیں وہ ہے اللہ کی بنائی جنت۔ ہم آج سے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لیں کہ جب بھی دعا مانگیں گے اپنے ہر مسلمان بھائی کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کے لیے، خاص طور پر اپنے دشمنوں کو دل سے معاف کر کے ان کے لیے بھی جنت کی دعا مانگیں گے۔ وہ ہمارا دشمن بعد میں ہے، پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے، اور امتی ہونے کی حیثیت سے یقیناً وہ مجھ سے بہت بہتر ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتیں عطا کر رکھی ہیں ان میں سے کچھ حصہ اپنے مسلمان بھائیوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کر کے آپ مومن بن سکتے ہیں اور دنیا و آخرت دونوں کو بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھتے ہیں کہ مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کیسے کرے گا۔ ہم ایسا کون سا عمل کریں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے حقدار بن جائیں۔ دیکھیں یہ دنیا ہے اور یہاں ہم کبھی عروج پاتے ہیں اور کبھی زوال کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی مال و دولت وافر دستیاب ہوتی ہے اور کبھی غربت ڈیرے ڈال لیتی ہے، کبھی صحت و تندرستی کے مزے لوٹتے ہیں اور کبھی بیماری بستر پہ ڈال دیتی ہے۔ ہم سب پہ یہ حالات آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے مزے لوٹ رہے ہوں تب آس پاس ایسے لوگ تلاش کریں جو دنیا میں کسی پریشانی کا شکار ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں سے ان کی مدد کریں۔ بھوکے کو روٹی کھلا دیں، بیمار کا علاج کرا دیں، ننگے کو لباس پہنا دیں، جس بھی شکل میں کسی کی مدد کر سکتے ہیں اس کی مدد کریں۔ اس سے ہوگا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان نے ہمیں اللہ کی مدد حاصل کرنے کا طریقہ سکھا دیا۔ اب آپ اس طریقے پہ عمل کریں اور اللہ کی مدد کے حقدار بن جائیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص میری امت میں سے کسی کی حاجت پوری کرے،
اس کی وجہ اس بندے کو خوش کرنا ہو تو اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کرنے کا وعدہ کر لیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اندازہ کیجئے جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو ایک ہی وقت میں دنیا و آخرت کی بہت ساری نعمتوں کے حقدار بن جاتے ہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے خوش ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے جنت کا وعدہ کر لیتا ہے۔ تو نیت کریں آئندہ اس حدیث پاک پر عمل کی ہر ممکن کوشش کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کے کام آئیں گے۔ پانچویں اور آخری نمبر پہ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کس طرح اپنے برے اعمال کو لوگوں سے چھپا سکیں۔ دیکھیں ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں۔ انسان ہونے کے ناطے ہم اچھے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی جانے انجانے میں ہم سے برے کام بھی سرزد ہو جاتے ہیں۔ جب کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھیں تو تب یہ سوچیں کہ جس طرح مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں اسی طرح باقی لوگوں سے بھی گناہ ہو سکتے ہیں، وہ بھی انسان ہیں۔ تب ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کے گناہ دیکھ کر شور مچانا شروع کر دیں، اس کے گناہوں کی تشہیر کرنے لگیں۔ آپ جس طرح اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح دوسروں کے گناہوں پہ بھی پردہ ڈالیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دنیا میں کسی مسلمان کے عیبوں پہ پردہ ڈالا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ اندازہ کریں صرف دنیا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ ہم میں سے کون نہیں جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالے؟ یقیناً سبھی چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیشہ دوسروں کے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کا سبق سیکھا ہے۔ آج سے اس حدیث پاک پہ عمل کریں اور دنیا و آخرت میں ذلت و رسوائی سے بچ جائیں۔ عظیم صوفی بزرگ حضور شیخ الاسلام والمسلمین بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک جبہ عطا ہوا اور حکم ہوا کہ واپس جا کر اپنے خاص اصحاب سے یہ سوال کریں اور جو سوال کا یہ جواب دے اسے عطا فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اگر یہ جبہ آپ کو دیا جائے تو آپ اس سے کیا کام لیں گے؟ انہوں نے فرمایا میں معاشرے میں سچائی پھیلاؤں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عدل قائم کروں گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا شرم و حیا عام کروں گا۔ اور جب مولا کائنات علی المرتضیٰ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میں لوگوں کے عیب اس میں چھپا لوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے جب یہ جواب سنا تو وہ جبہ مولا علی المرتضیٰ کو عطا فرما دیا۔ شیخ الاسلام بابا فرید یہ واقعہ سنا کر رونے لگے اور فرمایا درویشی کچھ اور نہیں اصل میں پردہ پوشی کا نام ہے، لوگوں کے گناہ چھپانے والے کو ہی درویش کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ اور اس کے رسول کی رضا یہی ہے کہ لوگوں کے عیبوں کو چھپایا جائے۔ آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہم موقع پر ان 5 باتوں پہ عمل کر کے زندگی کو بہت خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ کبھی آپ یہ کام انجام دینے کی کوشش کریں گے اور کبھی شیطان ان کاموں سے دور کر دے گا۔ جب شیطان دور کرے تب آپ نے فکر نہیں کرنی بلکہ توبہ کر کے دوبارہ ان پہ عمل کی کوشش شروع کر دینی ہے۔ آخر میں گزارش ہے کہ ان ایام میں کلمہ طیبہ، درود و سلام، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے پڑھیں۔ ہر روز 200 بار کلمہ طیبہ، درود و سلام کو وظیفہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین و دنیا کی ہر نعمت سے نوازے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔